اور ایک اور کمال جو اس کتاب کا ہے کہ جتنی بھی زبانیں ہوتی ہیں یا جتنی بھی کتابیں ہیں وقت گزرنے کے ساتھ وہ پرانی ہو جاتی ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے کی جو اردو کی کتاب تھی، ہم جب آج اس کو پڑھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ نہیں یہ تو بڑی مشکل ہے، یہ لفظ تو ہم نے پڑھے ہی نہیں ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی جاتی ہے، نئے حروف پرانے حروف کی جگہ لے لیتے ہیں، پرانے حروف ختم ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کا یہ کمال ہے کہ آج بھی جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس میں یہ لفظ پرانا ہے۔ آج بھی اسی کتاب کی روشنی میں لوگ اسی سے قوانین اخذ کرتے ہیں، اور آج بھی یہ اسی طرح محسوس ہوتی ہے جب آج سے 1450 سال پہلے یہ نازل ہوئی تھی۔ یعنی انسان جب پڑھتا ہے تو یہ نہیں لگتا کہ نہیں یہ اب پرانی ہو گئی ہے یا آج کے جدید دور کے تقاضوں کو یہ پورا نہیں کرتی، بلکہ قرآن پاک کو جب بھی پڑھیں یہ ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرنے والی کتاب ہے۔ پھر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک ہے ایمان، ایمان ہوتا ہے کسی بات کو مان لینا، یقین اس سے اگلے درجے کی بات ہے۔ قرآن پاک کو دیکھیں، مفسرین اکرام کے اقوال کو دیکھیں تو یقین کے 3 درجے انہوں نے بیان کیے، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، اور ایک حق الیقین ہے۔ علم الیقین یہ ہے کہ کسی بات کا اتنا عام ہو جانا کہ سارے اس کو مانتے ہوں، اس کا انکار نہ کرتے ہوں، یہ علم الیقین ہے۔ جیسے مثال دوں تو آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، یہ علم الیقین کی حد تک سارے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ دوسرا درجہ ہے عین الیقین، یعنی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اسے یقین آئے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ جی نہیں میں تو نہیں مانتا کہ آگ جلاتی ہے، اس کے سامنے کسی نے آگ کے اندر چھلانگ لگا دی، اس نے دیکھا کہ واقعی آگ نے اس کو جلا دیا، تو اب یہ جو درجہ ہے یہ عین الیقین ہے۔ اس کے بعد ہے حق الیقین۔ حق الیقین یہ ہے کہ انسان خود آگ کے اندر ہاتھ رکھ دے اور اس کو پتہ چلے کہ واقعی آگ جلاتی ہے، یہ سب سے آخری درجہ ہے، اس کو حق الیقین کہا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں آخرت کے آنے کا یقین علم کی حد تک بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں علم کی حد تک بھی آخرت کا یقین ہوتا تو تم وہ اعمال نہ کرتے جو تم نے کیے ہیں، لیکن خالق کائنات نے فرمایا قیامت کے دن ہم تمہارا یقین جو ہے وہ عین الیقین میں بدلیں گے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ کس جہنم کی باتیں ہوتی تھیں اور کس جنت کے تذکرے ہوتے تھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت و درکنار یہ منزل قبر کے اندر بھی دکھایا جائے گا کہ جب ایک بندے سے قبر کے اندر سوال جواب ہوں گے، اگر تو وہ جنتی ہے اس کے جواب درست ہیں تو فرشتے اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھولتے ہیں پھر بند کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو جواب درست نہ دیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا، اب تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ جو ہے وہ برا بندہ ہے، جواب درست نہیں دے پاتا، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتا ہے پھر بند کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو جواب دے دیتا تو تیرا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت تھا، اب ہمیشہ کے لیے تیرا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہو جائے گا۔ یعنی انسان جو ہے اس کو مشاہدہ کروایا جائے گا، دکھایا جائے گا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ مشاہدہ کیوں کروایا جائے گا، لیکن یہاں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اور قبر کے اندر ہمارا جو یقین ہے اس کو عین الیقین کے اندر بدلے گا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے۔ یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین یہ ہے کہ انسان کسی بات پر پختہ ایمان لے آئے۔ ایک ہے ذہن کے کسی خانے کے اندر یہ بات موجود ہونا کہ ہم نے مر جانا ہے اور پھر جو ہے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ یقین یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ کل قیامت کے دن اس کا کیا جواب دیں گے، اس کی پہلے سے تیاری کریں، اس کو کام کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ یقین کی کیفیت ہے، پھر انسان کے جو اعمال ہیں وہ درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آخرت کا نظریہ ایسا ہے کہ جو انسان کے اندر ایک انقلابی تبدیلی پیدا کرتا ہے، پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے اور نیکی کے رستے پر چل پڑتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ اللہ کی طرف سے حق پر ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کے تکبر کو ختم کیا۔ ابتدا میں بھی میں نے بیان کیا کہ الف لام میم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں بڑا جاننے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم تو ابھی قرآن کے ابتدائی حروف سے بھی واقف نہیں ہو۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اگر تمہارے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، تم تقویٰ کے درجے پر پہنچ جاتے ہو، ایمان لے آتے ہو غیب پر، نماز قائم کر لیتے ہو، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر لیتے ہو، جو نازل ہوا آپ پر اس پر بھی ایمان رکھتے ہو، آپ سے پہلوں پر بھی ایمان رکھتے ہو، اور آخرت کے آنے کا تمہیں یقین ہے، جب یہ سارا کچھ میسر آ جائے تو پھر تم اللہ کی طرف سے ہدایت پاڑو۔ یعنی انسان اس گمان میں نہ رہے کہ جی میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں نے بڑے نیک اعمال کیے۔ فرمایا نہیں، اگر تمہارے اندر یہ صفات پیدا ہو چکی ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے تم ہدایت پاڑو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی نیکی کرو تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرو کہ میرے رب نے مجھے توفیق دی تو میں نے یہ نیکی کی ہے، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے اپنے اعمال کی شامت قرار دو، اپنے نفس کی طرف منسوب کرو کہ میرے نفس نے مجھ سے یہ گناہ کروایا۔ تو جنت کا ملنا یہ بھی اللہ رب العزت کے فضل پر منحصر ہے۔ اللہ کا فضل ہوگا تو انسان جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، قیامت کے دن جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی میرے کی رحمت ڈانپ لے گی۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کبھی بھی اپنے اعمال پر تکبر نہ کرے، کبھی بھی یہ نہ کہے جی میں نے بڑے نیک اعمال کیے، میں بڑا نمازی پرہیزگار ہوں، بلکہ ہمیشہ عمل کرنے کے بعد اس کو اللہ رب العزت کی جانب لوٹا دیں کہ یا اللہ میری جو ہمت تھی، جو طاقت تھی، اس کے مطابق میں نے نیک عمل کیا ہے، آگے تیری مرضی ہے، تو رحیم ہے، رحم کرنے والا، میرے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اسی طرح ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دعا کرو اللہ رب العزت قیامت کے دن کسی سے سوال نہ کریں۔ سیدہ کہنے لگی یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا قیامت برحق نہیں؟ آپ نے فرمایا برحق کیا؟ فرمایا کیا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہوگا۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ ہلکی پھلکی پیشی ہوگی جس بندے سے اللہ نے سوال کر لیا ممکن نہیں ہے اس کی نجات ہو سکے۔ یہ تو اللہ بندے سے بس سرسری سا پوچھے گا اور اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت اگر کسی سے سوال کر لے تو اس کے لیے جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔